سے بہت گہرا تعلق ہے رمضان کا، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس سے بھی اہم یہ ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں، قرآن کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی پر 23 سال یہ قرآن نازل ہوا مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر۔ ہم سب اس سے واقف ہے کہ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں اللہ کے نبی نے اٹھائی اور صحابہ نے اٹھائی اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو ہم مسلمان آج قرآن سے بالکل دور ہے، صرف کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی تو کوئی بھی بالکل بھی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آسمانوں سے کیا پیغام بھیجا۔ اگر ہم اس کو جانیں گے نہیں، اسی طرح ہماری زندگی ہم گزار کے چلے جائیں گے دنیا سے، تو کیا فائدہ، کیا بنے گا ہمارا آخرت کے دن؟ کہ یہ قرآن 7 آسمانوں پہ سے نازل ہوا، دنیا کے اندر آیا، تو کتنا بڑا پیغام ہوگا اس میں۔ ہم کبھی غور کریں، اگر ہمارا کوئی دوست ہمارے کو ایک چھوٹا سا میسج کر دے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا بھیجاؤں گا بھائی، اگر کسی کو پڑھنے نہیں آیا تو انہیں دوسرے سے پڑھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ سے قرآن کو نازل کرے، فرشتوں کے سردار کے ذریعے، جبرائیل امین کے ذریعے، پورے انبیاء کے سردار، پورے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ جیسی ذات پر یہ قرآن نازل ہوا، تو کتنی بڑی اس کتاب کی اہمیت ہوں گی میرے بھائی۔ اور جس مہینے میں یہ نازل ہوا، وہ مہینے کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی فضیلت عطا کرے کہ یہ پورے مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینوں کا سردار، اور اس کے اندر ایک رات، جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا تھا، جتنی بھی راتیں ہیں سال کے اندر، جس رات قرآن نازل ہوا تھا وہ رات کو اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ دے دیے کہ اگر وہ رات میں کوئی، اگر اللہ کا بندہ کوئی بیٹھ کر عبادت کر لے، وہ رات کو پالے، تو اس کو وہ رات اس کے لیے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ تو دیکھیے یہ مقام، یہ مرتبہ کیوں ملا؟ قرآن کی وجہ سے اس رات کو ملا ہے۔ تو قرآن جس پر نازل ہوا وہ نبی بھی کتنی شان و مرتبے والے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پھر بھی آج ہم لوگ قرآن سے دور ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن سے جڑ جائے، قرآن کو پڑھنے والے بن جائے، سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے، روزانہ ایک آیت کیوں نہ ہو پڑھنے والے بن جائے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن سے روگردانی کریں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی میں آگے نہیں رکھا، یعنی نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کے مطابق عمل کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کل آخرت میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ قرآن کو اپنی زندگی میں آگے رکھے، اس پر عمل کرے، پڑھے، تو ایسے لوگوں کے لیے روشنی بن کر سامنے آئے گی اور سفارش کرے گی قرآن۔ تو اتنی ساری فضیلتیں آنے کے بعد بھی اگر ہم قرآن سے منہ پھیر لیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو میرے بھائیوں بتائیے پھر ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا نادان کون ہوگا؟ تو لہٰذا آپ تمام کو اور مجھ کو بھی چاہیے، کہنے والے کو بھی، کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بن جائے۔ السلام علیکم۔